من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 سے آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 80 کیا ہے؟ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے رو گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ ان الفاظ میں تو ٹوک انداز میں واضح ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دار حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب مزید وضاحت کے لیے یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے رو گردانی کی تو ہم نے آپ کو اس پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا۔ یہ طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں جو خود کرتے ہیں اور خود جواب دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ اس کا محاسبے کا خود سامنا کریں گے۔ آیت نمبر 81 کیا ہے کہ یہ ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی سے مشورہ کرتا ہے اور رائے زنی کرتا ہے، سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ پس آپ ان سے روح انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سر تسلیم، ہم ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا آپ کے حکم کو، سر تسلیم ہم کیا، جو آپ نے فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو آپ کے قول کے خلاف ہے۔ یہ منافقین آپ کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں راتوں کو آپس میں ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشیں شروع کرتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے۔ آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دے۔ وہ جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ کو سہارے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان کی یہ ساری سازشیں مشورے سب پاور جو ہے ہوا ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کیجیے۔ آیت نمبر 82 کیا ہے؟ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات پاتے۔ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، اس وقت جو بھی منافق تھا اسے نماز تو پڑھتی تھی، ورنہ اس کو مسلمان نہ مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت ضروری تھی۔ بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعہ کے روز تو خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے اگر یہ آیا ہوتا، اس پر غور کرو، یہ بہت مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آیت نمبر 83 کیا ہے؟ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں سے صحابان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے تھے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ جب ان کے اب منافقین کی ایک روش تھی کہ جو ہی کوئی اطمینان بخش یا خطرناک خبر سن پاتے تو اسے لے کر پھیلا دیتے کہ یہ خبر آ گئی ہے، فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری، فلاں سے حملے کا اندیشہ ہے، یہ ہے، عام کر دیتے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا۔ اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار جو اصحاب تھے ان تک پہنچاتے تو وہ ان کی درست انداز میں تحقیق کر کے بہتر فیصلہ کرتے، لیکن ان کی روش یہ
نہیں تھی. ان کی روش تو یہ تھی کہ وہ ڈر پھیلانے کے لیے ایسی خبریں لوگوں میں عام کر دیتے تھے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے، صرف چند ایک کو چھوڑ کر، بلکہ باقی سب شیطان کی پیروی کرتے. آیت نمبر 84 کیا ہے کہ پس اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں. عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جس قدر ترغیب دے سکتے ہیں یا دے سکتے تھے دیجیے، انہیں اس کے لیے جوش دلائیے، ابھاریے. لیکن اگر کوئی نہیں نکلتا تو اکیلے نکلیے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا قول بھی نقل ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں نہ تو نرمی کیجیے، تو آپ رضی نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. تو کیا ہے کہ اے نبی، آپ کو تو یہ کام کرنا ہے، آپ کا تو یہ فرض منصبی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، اس لیے روئے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. بعید نہیں کہ اللہ جلد ہی کافروں کو کی قوت جو ہے اس کو روک دے. اللہ تعالیٰ بہت شدید قوت میں بھی ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. منافقین سے خطاب کے بعد اب کچھ جو تمدنی آداب کا ذکر ہو رہا ہے. منافقین سے خطاب میں دو باتوں کو نمایاں کیا گیا ہے. ایک اطاعت رسول جو ان پر بہت شاق گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا. پھر اہل ایمان سے خطاب آ رہا ہے. آیت نمبر 85 کیا ہے کہ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. آپ کے آس پاس کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح آدمی ہے، بہروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، ضرورت مند ہے. اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ اس نیکی میں حصہ دار بھی ہوں گے. اس طرح کسی پر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، آپ کے علم میں اس کی بے گناہی کے بارے میں حقائق ہیں، تو آپ کو عدالت میں پیش ہو کر یہ حقائق اور شواہد پیش کرنے چاہیے. اب اس آیت کی روح سے نیکی، بھلائی، خیر اور عدل انصاف کی خاطر اگر کوئی سفارش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. لیکن اگر کسی نے جھوٹی اور غلط سفارش کی، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گیا، تو اس کو بھی اس جرم کی سزا میں حصہ ملے گا، وہ اس میں حصہ دار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 85 تھی یہ جو ہم نے پڑھی. آیت نمبر 86 سے ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.